السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تذکیر بالقرآن کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نبا کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کریں گے۔ تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، سورہ نبا کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ نبا یہ مکی صورت ہے، اور نبا سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے، اور صورت کے اندر ساری بحث اسی پر کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے اندر جب شروع میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد 3 چیزیں تھیں: توحید، رسالت، آخرت۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کو ہی اپنا معبود سمجھو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو اس کا ہمسر، کسی کو اس کا ساجی نہ ٹھہراؤ۔ دوسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رسالت کے اوپر ایمان لاؤ۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ دنیا فانی ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے اپنے کاموں کا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جو نیک ہوں گے، جو متقی ہوں گے،
جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کیے ہوں گے، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جنہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ تیسری بات جو تھی وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ الجھن پیدا کر رہی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ گمان تھا کہ یہ آخر کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، سڑگل جائیں گے، اور پھر ہم کو اٹھایا جائے گا اور ہم سے ہمارے کاموں کا، ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ تو ان کو یہ بات انہونی معلوم ہوتی تھی، لیکن عقیدہ آخرت، ایمان بالآخرت لوگوں کو سمجھانا اور ان کے دلوں کے اندر اس تصور کو پیدا کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ اسلام جس راہ پر لے جانا چاہتا ہے، چلانا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ عقیدہ آخرت مضبوط ہو۔ وہ لوگ اس کا چرچا کیا کرتے تھے، اپنی محفلوں کے اندر باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسی عجیب بات کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اور سڑ گل جائیں گے اور پھر اٹھائے جائیں گے، ہم کو جنت کے اندر یا جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو ان کو یہ سمجھایا گیا ہے، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں۔ اگر وہ سنجیدہ ہو کر اس بات پر غور نہیں کرتے ہیں تو آخر کار وہ اپنے اس انجام کو دیکھ لیں گے، اور جس وقت وہ اپنے انجام کو دیکھیں گے تو ان کے پاس سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آج ہی وہ اپنی زندگی کو سدھار لیں اور اس بات کو سمجھ جائیں۔ فرمایا گیا، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمیں گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ان میں سے کوئی تو یہ کہتا تھا کہ بس دنیا کی زندگی تو بس یہی زندگی ہے، اور کوئی یہ کہتا تھا کہ جسمانی تو نہیں بلکہ روحانی زندگی ہوگی، اور کوئی بس قیاس اور گمان میں پڑا ہوا تھا، اس کو یقین نہیں تھا۔ تو یہاں پر بات بالکل واضح کر دی گئی کہ یہ جو چیمی گوئیاں کر رہے ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتیں غلط ہیں، ان کا یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ ان قریب قیامت قائم ہوگی اور سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور سب کو ان کے کیے کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ محترم حاضرین، قیامت کا آنا بالکل یقینی ہے، اور قیامت کے تعلق سے انسان جب غور و فکر کرتا ہے اور قیامت کا یقین اور عقیدہ آخرت جب اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے، اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی زندگی کا جو ڈھنگ اور طریقہ ہے وہ بدل جاتا ہے، اس کے بول بدل جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بس قیاس اور گمان میں ہی پڑے رہتے ہیں، ان کی زندگی ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے، جو آخرت کو مانتے ہیں اور جو یہ جانتے ہیں کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح سے جو لوگ قیامت کا یقین اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، جن کو یہ قیامت کا یقین ہو جاتا ہے، تو وہ بندوں کے بارے میں بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، ان کے معاملات بڑے درست ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف وہ بندوں کے حقوق بھی نہیں مار رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے کی آیات میں قیامت کے متعلق دلیلیں پیش کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ زمین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیے کیسی ہموار اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا ہے کہ اس کے اوپر زندگی گزارنا بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، جس سے زمین کا بیلنس بنا رہتا ہے، وہ ان بیلنس نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر توازن برقرار رہتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تمہیں، یعنی تم اپنی تخلیق کے اوپر، اپنی پیدائش کے اوپر غور کرو کہ مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں تمہیں پیدا کیا، جس سے انسان سکون حاصل کرتا ہے، راحت حاصل کرتا ہے، اور نیند کو باعث سکون بنایا،
آگے جو باتیں ترجمے میں آئی ہیں، یعنی یہ سب چیزیں کیا بے مقصد پیدا کی ہیں؟ کیا ان دلیلوں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جس نے اس کارخانے کو بنایا ہے اور جو اس کارخانے کو قائم رکھے ہوئے ہے، کیا اس کے لیے یہ بات بعید ہے کہ وہ دوبارہ انسان کو مار دینے کے بعد، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ان انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ذرا ہم غور کریں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، ہے نا، اور جوڑوں کی شکل میں ہم کو پیدا کیا اور نیند کو باعث سکون بنایا۔ انسان دن بھر کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے سکون کی، اس کو سکون کی اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو بطور انعام ہمارے لیے بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو انسانوں سے چھپ کر انسان کرنا چاہتا ہے، اللہ سے تو کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نظم کیا کہ انسان جو بندوں سے کچھ کام چھپانا چاہتا ہے، جو جائز ہوتے ہیں، وہ انسان رات میں کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر بہت بڑا انعام ہے، اکرام ہے۔ اور دن کو معاش کا وقت بنایا، یعنی دن کی روشنی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس کے اندر دوڑ دھوپ کرتا ہے، اپنی روزی روٹی کا نظم کرتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے۔ مضبوط کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ اس کی سرحدیں اتنی مستحکم اور اتنی مضبوط ہیں کہ ان میں ذرہ برابر تغیر اور تبدل نہیں ہوتا، اور ان سرحدوں کو پار کر کے عالم بالا کے بے شمار ستاروں اور سیاروں میں سے کوئی نہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے اور نہ تمہاری زمین پر آ کر گر پڑتا ہے۔ اور عالم بالا کی جو باتیں ہیں، مزید جو باتیں ہیں کہ مضبوط 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں، کس طرح سے قائم کر رکھے ہیں، کس طرح سے قائم ہے، اس کی یہ صحیح نوعیت ہے، وہ صحیح معلومات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ نیند کے تعلق سے ایک بات اور جان لینا ضروری ہے کہ جو نیند آتی ہے وہ ایک عارضی نیند ہے، لیکن ایک نیند وہ ہوگی جو بہت لمبی مدت ہوگی اس کی، یعنی جس کو ہم موت کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ بات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حشر نشر قائم ہوگا، جو کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک نیند لیتے ہیں اور پھر وہ اٹھ نہیں پاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں، اولین ہو آخرین ہو، سب کو جمع کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے، وہ یہ کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور اس سے پہلے سورج کا ذکر کیا، دہتا ہوا سورج جو کہ رزق پہنچانے کا بہت اہم ذریعہ ہے، اور پھر پانی کا جو اللہ تعالیٰ نے نظم کیا ہے بارش کا، اس کے اوپر غور و فکر کرو، سوچو کہ کس طرح سے بادلوں کی شکل میں وہ پانی اللہ تعالیٰ جو ہے ادھر سے ادھر، یعنی ہوائیں ان کو لے جاتی ہیں، بادل ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بارش ہوتی ہے، اور طرح طرح کے غلے، طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں اس کے ذریعے سے اگتی ہیں۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، سبزی اور گھنے باغ، تو یہ تمام چیزیں اس بات پر دال کرتی ہیں کہ یہ تمام جو ذمہ داریاں ہیں جن کو ٹھیک سے انجام دینا چاہیے تھا اور دیا جانا چاہیے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، یعنی فیصلہ چکا دیا جائے، تمہاری ذمہ داریوں کا تم سے سوال کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن ایسا آئے جس میں یہ تمام فیصلے کر دیے جائیں۔ محترم حضرات، غور و فکر کا مقام ہمارے لیے یہ ہے کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں ہم انسانوں کا رویہ کیا ہے۔ کچھ لوگ تو ہیں جو ناشکری کرتے ہیں، ان تمام انعامات کو پا کر بھی شکر کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، حاکم مانتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کی ذات، اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں
اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ انسان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اس کی مرضی کو پس پش ڈال دیتا ہے اور کس طرح سے اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں کی جو زندگی ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو اپنے آرام کو تج دیتا ہے، اپنے آرام کو کھوتا ہے، اور جو مصائب جو آلام آتے ہیں ان کو وہ جو ہے برداشت کرتا ہے، اور ایک ہے جو بالکل اس کے مخالف ہے۔ تو ضروری ہے کہ ان دونوں کے اندر صحیح انصاف کر دیا جائے، اور یہ صحیح انصاف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ ایک فیصلے کا دن مقرر ہو۔ تو اسی کے لیے یہ فیصلے کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ آگے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے قائم ہوگی۔ جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا۔ اس سے مراد وہ نفخ سور ہے کہ جس کا آوازہ جب بلند ہوگا تو تمام مرے ہوئے انسان اکٹھا ہو جائیں گے اور سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے۔ تمام اولین آخرین کا گویا بہت بڑا اجتماع ہوگا، کوئی چھوٹے گا نہیں، وہ کسی بھی شکل میں مرا ہو، کسی بھی طرح سے مرا ہو، سب کے سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ آسمان کھول دیا جائے گا۔ آسمان کھولنے سے مراد شاید یہاں یہ بتانا ہے کہ کوئی بھی چیز پردہ غیب میں نہیں ہوگی، تمام چیزیں، تمام باتیں انسان کے سامنے ہوں گی، سب کچھ انسان دیکھ رہا ہوگا۔ پہاڑوں کے بارے میں بتایا گیا، ہولناکی کا ذکر دیکھی کس طرح سے کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی روئی، دھنی ہوئی روئی جس طرح سے ہوتی ہے اس طرح سے وہ ہوں گے، ریزہ ریزہ ہو کر پھیل جائیں گے، وسیع میدان کے سوا کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ چٹیل میدان پڑا ہوگا۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اس کا بہت ہی اچھا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بیان کیا گیا، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ ان سے کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ تک نہ دیکھو گے۔ آگے اس قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ فرمانے کے بعد انجام، برے لوگوں کا جو انجام ہوگا اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ تو محترم حاضرین، محترم سامعین، یہ جو احوال بیان کیے گئے ہیں، حالات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ جو واقعات کی خبر دی گئی ہے، اس سے مقصود صرف خبر دینا نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ ہم اپنی جو غلط روش ہے، جو زندگی کا ہمارا ڈھنگ اور طریقہ ہے، اس کو صحیح کر لیں، اس کو درست کر لیں۔ اس لیے کہ آگے یہ جو آیات کی تلاوت میں نے کی ہے پھر سے، ان میں انجام بتایا گیا ہے کہ جو جہنمیوں کا انجام ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا، کتنا زبردست ہوگا، اس سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ یعنی وہاں پر تو ہمارے اعمال، ہماری حرکات و سکنات اور ہماری نیتوں اور خیالات اور جو مقاصد ہیں ان کا مکمل ریکارڈ موجود ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم ہو جائے۔ اور یہ بتایا گیا کہ جہنم ایک گھات ہے، یعنی انسان جو زندگی گزار رہا ہے تو اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ایک دم سے موت کا فرشتہ آئے گا اور اس کی روح قبض کر لی جائے گی، اور مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ تو جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے۔ اگر کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے گا، بلکہ
اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انتظامات کر دیے تھے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیج دیا تھا، تمام باتیں ان کے سامنے پیش کر دی گئی تھیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے جھٹلایا۔ وہ اس لیے جھٹلایا کہ وہ توقع ہی نہیں رکھتے تھے، وہ بدمست تھے، وہ اپنی مستی میں مست تھے کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جیسے چاہیں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی، اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ آگے فرمایا گیا جن لوگوں کو انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے، یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات نہ سنیں گے۔ جن انعامات کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ وہاں پر کسی طرح کی بیہودہ فضول بات کانوں میں نہیں پڑے گی۔ دنیا کے اندر تو متقی لوگ، پرہیزگار لوگوں کے لیے لوگ چڑھاتے ہیں، لوگ ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ہے نا، اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ ساری باتیں بالکل ختم ہو جائیں گی، کوئی بھی فضول اور بکواس بات وہاں پر سننے کو نہیں ملے گی۔ جزا اور سزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ آگے آیات میں ایک جو تصور ہے شفاعت اور سفارش کے تعلق سے لوگوں کے اندر جو پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، عمل میں کوتاہ ہو جاتے ہیں، اس تصور کو واضح کیا گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر فقیر ہماری سفارش کر دیں گے اور ہماری جان بچ جائے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے بلکہ ہم بچ جائیں گے۔ تو اس غلط عقیدے کو یہاں پر واضح کر کے بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی بھی سفارش کر سکے، کسی کے بارے میں سفارش کر سکے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ سفارش کا حق کس کو ہوگا، کس کے بارے میں ہوگا اور کتنا ہوگا۔ تو یہ بتایا گیا کہ کسی کو مجال نہیں ہوگی، ہاں سوائے اس کے رحمان جس کو اجازت دے اور جس کے بارے میں دے۔ یعنی دو شرطیں ہیں اس کے لیے۔ ایک شرط یہ ہے کہ جس شخص کو، جس گنہگار کے حق میں شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، صرف وہی سفارش کر سکے گا، اور جو بھی سفارش کرے گا وہ حق ہوگی، نہ حق وہ کوئی بیجا قسم کی کوئی سفارش وہ نہیں کر سکے گا۔ اور جس کے معاملے میں، جس کے بارے میں وہ سفارش کر رہا ہوگا، کم از کم دنیا کے اندر وہ کلمہ حق کا کہنے والا ہو، کلمہ گو ہو، یعنی وہ توحید، رسالت اور آخرت کو مانتا ہو، وہ کافر نہ ہو، انکار کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ ہے وہ شفاعت کے تعلق سے صحیح تصور جو قرآن مجید کی اس آیت میں پیش کیا گیا ہے۔ جس روز روح اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ یعنی قیامت تو یقینی ہے، موت یقینی ہے، تو یہ مہلت عمل ہے انسان کے لیے، یہ مہلت دی گئی ہے کہ وہ پلٹ جائے اور اپنی زندگی کا جو غلط طریقہ ہے اس کو چھوڑ دے۔ اور یہ موقع جو ہے انسان کی آنکھ بند ہونے سے پہلے ہے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ یعنی وہ یہ سوچے گا کہ کاش دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، مٹی میں مل جاتا اور دوبارہ زندہ کر کے ہم کو اٹھایا ہی نہ گیا ہوتا۔ تو اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان آج ہی ابھی سے اپنی جو زندگی ہے، غلط زندگی، اس کو صحیح کر لے، اپنی جو روش ہے اس کو درست کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم کو دیے ہیں، اس کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھنے، اس پیغام پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں تک اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔